میرے اس قوم کے بہت عظیم سپوت، ایک ایسی ہستی جن کو اللہ نے نوازا اور ایسے نوازا کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کا جامعہ بنوریہ عالمیہ کے تمام علماء کرام، اساتذہ کرام کا، تمام طلباء کا، اپنے ایم این اے صاحبان، ایم پی اے صاحبان، میڈیا سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ایک ایسا اللہ جس کی بڑائی اور وحدانیت اور جس کی کبریائی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک ایسا اللہ جب بارش کے قطرے کو رحمت کے ذریعے برساتا ہے تو سام پیے تو زہر بن جائے، اور جب صحرا میں وہ قطرہ پانی کا جائے تو سبزہ اور رحمت بنے، جانور پیئیں تو دودھ بنے، اور اسی طرح زندگی کا ذریعہ بنے۔ آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہتا ہوں، میں ایک بہت گنہگار انسان ہوں۔ مجھے یہاں پہ جو روحانی سکون مل رہا ہے، بہت سنا تھا مجھ گنہگار کو، مجھ خطا کار کو ایسی ہستیاں، یو آر دا چوزن ونز، علماء کرام، وارثین انبیاء کرام، یہ جو میرے سامنے جو نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اوپر اللہ رب العزت نے 2.25 ارب مسلمانوں میں دین کے لیے، اپنے اور اپنے محبوب کے لیے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو چنا ہے۔ اللہ کا احسان ہے آپ پہ، آپ کی والدین اور آپ کے بزرگوں کی عزتوں کو سلام۔ آپ کو ذریعہ بنایا اللہ نے اپنے دین کا، اور آپ کی مثال، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ اس کا احساس، یہ عہدے رتبے بے معنی ہیں، پکڑ ہے ان میں، یہ وہ پل صراط ہے۔ جب اللہ آپ کو نوازتا ہے، عہدہ دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، تو آپ کی پکڑ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ شاہد ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، عہدے رتبے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ عہدہ پکڑ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ پوچھے گا، آپ لوگ وہ ہیں جن کو بدقسمتی سے وہ عزت نہیں دی گئی۔ جب اللہ کے گھر میں فیصلے ہوتے تھے، رحمت کے فرشتے اور خیر اور برکت عام بن جاتی، دین اور دنیا میں عزت اور وقار مسلمان کا بلند ہوتا، اور انسانیت وہ اس مقام پہ پہنچی کہ غیر مسلم پھر مسلمان کو عزت تو دینا، ان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب اللہ کے گھر سے باہر نکلی بات، شیطان کا عمل آیا، اور شیطان کی سوچ اور فکر
نے انسانوں کو اس مقام پہ اور خاص کر مسلمانوں کو اس مقام پہ پہنچایا کہ آج آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آپ کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے، آپ کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، آپ کی سوچ اور فکر کو بے معنی قرار دیا گیا۔ باقیوں کے جانوروں کی عزت ہے، مسلمان کے سوچ اور فکر کی عزت نہیں۔ آج کون سی ایسی وجہ ہے، بے ادبی معاف، آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم ہر سال حج عمرہ دن میں 5 دفعہ باجماعت نماز، حافظ عالم مفتی قاری صدقات خیرات، ہر مسلک اپنی سوچ کے مطابق دین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ مسلمان کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آج ہم میں سے کون سوچے گا؟ پہلے جب مسلمان کم تھے، مدرسے نہ ہونے کے برابر تھے، عالم کم تھے، مفتی کم تھے، خیر اور برکت تھی، عزت تھی مسلمان کی۔ اب 34 33 35 ہزار مدرسے ہیں صرف پاکستان میں، عالم مفتی حافظ قاری عبادات سب کچھ ہے۔ وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ آج مسلمان کی عزت شریعت محمدی کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں؟ کون سوچے گا؟ آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ میرا عالم اور میرا مفتی حرمین شریفین مسجد نبوی، چاہے وہ جامعہ الازہر ہو، چاہے وہ مدینہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ امت مسلمہ کے تمام مساجد، تمام مدرسوں کے جید علماء کرام کیوں نہ ہو، آج غیر مسلم کے ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں۔ موبائل بنانے والا کون؟ دوائیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کا اللہ کے بعد بنانے والا کون؟ آج حرمین شریفین میں جب تعزین و آرائش یا وہاں پہ کام ہو، ٹیکنالوجی غیر مسلم کی آ کے لگتی ہے۔ یہ مسلمان کدھر چل پڑا ہے؟ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ مسلمان تو لیڈ کرتا تھا، مسلمان کو تو انسانیت اور اس دنیا کے لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ کو تو اللہ نے عزتیں دینی تھی، ہم نے تو لیڈ کرنا تھا۔ آج مسلمان کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر سوال بناتی ہے، اور میری مسیحی بہن بیٹی یا کسی اور مذہب کی بہن بیٹی اپنے ڈریس کوڈ کو فالو کرتے ہیں، ان کو عزت ملتی ہے۔ آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، لیکن اگلے کے جانور کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو قومیں ہلتی ہیں؟ یہ تہذیب کی بنیاد پہ پروفیسر ایلٹنگٹن یہ سوچ اور فکر کدھر سے اٹھی؟ تو آج اللہ کے اس گھر میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، ہونے کے یقین صرف اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار اور طاقت نہیں۔ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اور وعدہ یہ ہے انشاءاللہ باذن اللہ، یہ میرے لیڈر کا، یہ ہماری پارٹی کا ایک ہی وعدہ ہے اللہ سے کہ یا اللہ تیری مخلوق کو عزت دیں گے، یا اللہ چاہے وہ جو مذہب، جو مسلک، جس سوچ کا کوئی کیوں نہ ہو، اس کو عزت دیں گے۔ یا اللہ تیری وہ مخلوق ہے، تیرے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے عزت دینی ہے، ہم نے گلے لگانا ہے۔ لیکن جب شریعت کی بات آئے گی، جب دین اسلام کی بات آئے گی، جب حق کی بات آئے گی، تو انشاءاللہ باذن اللہ ہر قربانی دیں گے، لیکن دین اور شریعت اور امت مسلم اور اس ملک پر کبھی سودے بازی نہیں کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، جان اللہ کو دینی ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی، پلک جھپکتے
پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہم نے عہد کیا ہوا ہے, مجھ سے انگلستان کامن ہاؤس آف کامنز میں, جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے, مفتی صاحب, مجھ سے پوچھا گیا, سردار ایاز صادق صاحب کا اسپیکر اور تمام لوگ بیٹھے تھے, ہم سے یہ سوال کیا گیا, ایک طرف انگلستان کے تمام فیصلہ کرنے والے کی ڈیسیژن میکر, دوسری طرف پاکستان کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ایک ایسا ملک جس کے ساتھ دین کو جوڑ دیا گیا, حرمین شریفین کی عزت اور ناموس اور حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اس دھرتی ماں کو چنا. ایسے ملک کے لیڈر بیٹھے ہوئے, اور جیسی میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو یہ پوچھا, اور یہ میسج ہے میرے ان تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے, دین کسی کی میراث نہیں ہے. ان کے لیے میسج یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ مدرسوں پر پیسے کیوں لگاتے ہیں, تو بالکل خاموشی تھی. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, بالکل خاموشی تھی. لیڈروں کی بات آئے تو اچلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جب بات اللہ اور اللہ کے محبوب کی آئے, شریعت محمدی کی بات آئے, اور آپ خاموش ہوں, تو نیم خاموشی رضامندی ہے. تو میں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا. میرے آس پاس سے اشارے شروع ہوئے کہ خاموش رہو. میں نے کہا جب جان اللہ کو دینی ہے اور جب سب کچھ اللہ کا ہے, تو جب حق کی بات نہیں کروں گا تو مجھ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اللہ شاہد ہے, اللہ الحق ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں. پوچھا یہ گیا کہ آپ مدرسوں پر پیسے کیوں لگاتے ہیں. میں نے ان کا اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ میرا تعلق ہے جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا, پاکستان کا وہ علاقہ جو کوہاٹ, ہنگو, بنو, کرک, لکی, ٹانگ, ڈی آئی خان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, کورم ایجنسی, اورگزئی ایجنسی, ایف آر کوہاٹ, ایف آر پشاور, ایف آر بنو, لکی, ٹانگ, ڈی آئی خان, یہ جنوبی اضلاع ہے. اس میں وہاں کا میں رہنے والا ہوں. جب ہم میں سے کوئی شخص, کوئی مرد یا عورت یورپ اور امریکہ کی ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو آپ اس پہ ڈپلومیٹک ٹرمز میں اس کے پاسپورٹ پہ لکھتے ہو E1. E1s mean enemy number 1. تو میں وہاں کا رہنے والا ہوں. وہاں کا ایک شہر ہے کوہاٹ, لیکن میں پڑھا کہاں سے ہوں؟ میں سینٹ جوزف کانوینٹ ہائی اسکول سے پڑھا ہوں. میرے بزرگوں نے 1950 میں عیسائی مسیحی بھائیوں کو کہا کہ آؤ ادھر رہو, اسکول بناتے ہو, گرجا بناتے ہو, جو کچھ کرنا ہے کرو, ہم آپ کو عزت دیں گے, ہم آپ کو تحفظ دیں گے, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی آپ کے اسکولوں میں پڑھائیں گے. میں اس اسکول سے پڑھا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے, یہ تھا میرا تعارف. آپ نے 2015 کی بات ہے کہ 2015 میں آپ E1 لکھتے ہیں ہمیں, یعنی 2015 میں آپ کہتے ہیں یہ دشمن انسانیت کے لیے, اور آپ کو ہم نے 1950 میں گلے لگایا. ہم نے کبھی بھی آپ کو دشمن نہیں سمجھا. اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب کیتھولک کی بات آئے, پروٹیسٹنٹ کی بات آئے, چرچ آف روم کی بات آئے, چرچ آف لنڈن کی بات آئے, تو آپ اربوں روپے فنڈ دیتے ہیں. آپ کے ہاؤس آف کامنز میں 26 بشپس ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں. تو آپ اپنا پیسہ لگاؤ تاکہ آپ کا وہ طالب, وہ تمام لوگ جو آپ کے مذہب سے جڑے ہوئے, وہ بچے اور وہ بچیاں جب دنیا کے مختلف قوموں اور پلیٹ فارموں پہ وہ جب کھڑے ہوں, انگریزی میں, فرانسیسی میں, جرمن میں, منطق سے جب آپ کے مذہب کی وہ بات کرے تو دنیا واہ واہ کرے. اور آپ مسلمان اور ہمیں کہتے ہو کہ آپ مدرسے پر پیسے نہ لگاؤ. انشاءاللہ مدرسے پر پیسے لگائیں گے, ان کو عزت دیں گے, ان کو وہ احترام دیں گے. کیونکہ جب میرا بچہ, میرا طالب, میرا وہ بچہ جو ان مدرسوں سے فارغ و تحصیل ہو, جب جرمن, فرینچ, یورپین کسی زبان میں, کسی بھی زبان میں جب دنیا کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو اور دنیا کو منطق سے یہ بتائے کہ دین محمدی
صرف اور صرف امن اور سلامتی ہے تو پوری دنیا پر دین اسلام کو عزت دے گی. اور یہ وعدہ ہے کہ جب پشاور خیبر پختونخوا میں ہمیں حکومت ملی, ہم نے مدرسوں کو, ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, علماء کرام کو, یعنی جب باپ فوت ہو, جب ماں فوت ہو, جب بیٹا فوت ہو, جب پیارے فوت ہو, تو تب مفتی عالم صاحب کی یاد آتی ہے, تب مدرسے اور مسجد کی یاد آتی ہے کہ مولانا صاحب, مفتی صاحب آئیں, نماز جنازہ پڑھائیں, ختم قرآن کریں, میرے لیے دعا کریں. جب آزمائش ہو تو اللہ اور اللہ کے سے جڑے ہوئے لوگ یاد آئیں. لیکن جب خوشی ہو تو پھر مسجد کہ اس امام ممبر پہ جو وارثین انبیاء کرام ہیں ان کو انسان نہ سمجھو, ان کو پولیس کے حوالدار سے بے عزت کراؤ, ان کو گاڑیوں سے اتارو, ان کی تضحیک کرو. یہ کام ریاست کا ہے. ریاست مسجدوں میں چادریں, ٹوپیاں, لاؤڈ سپیکروں پہ یہ نہیں کہتی کہ مدرسے کو چندہ دو, مسجد کو چندہ دو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جس طرح اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے علماء, تمام ٹیچرز اور پروفیسر کو ریاست عزت دیتی ہے, اس نئے پاکستان میں انشاءاللہ عالم, مفتی, دین سے ہر جڑے ہوئے, ہر فکر اور سوچ کے لوگوں کو عزت ملے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ وعدہ ہمارا اللہ سے ہے, اور یہی وہ سوچ ہے جس کا نام ہے نیا پاکستان انشاءاللہ باذن اللہ. اب بات آئی ویزوں کی. ویزوں 71 سال کا گند مذہب کے نام پہ لڑایا گیا, مسلک کے نام پہ لڑایا گیا, ممبر کو, لاؤڈ سپیکر کو اپنی سوچ کے مطابق استعمال کیا گیا, اور نتیجہ کیا ہوا؟ دست و گریبان. میرے بچوں آج میری بات غور سے سنو. سوشل میڈیا اس وقت یہ فوٹیجز دنیا کے ہر کونے میں جا رہی ہیں. آج پوری دنیا آپ کے اس شریعت محمدی, اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے, اور اس ملک کے باسیوں اور اس امت کے اور شریعت محمدی کے آنے والی نسل کے پلس کو گیج کر رہے ہیں, آپ کی نبض دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, ان کی سوچ فکر کیا ہے. سوشل میڈیا پہ دیوبند اہل حدیث پہ, اہل حدیث بریلوی اسکول آف تھاٹ پہ, اسی طرح اہل تشیع مسلک ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. مذہب کے نام پہ دست و گریبان. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ اے مسلمانوں, اللہ کے ماننے والوں, اے بنی آدم, مختلف علماء کرام نے مختلف اس کا بیان کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. آج باہر غیر مذاہب ایک ہو گئے, مسلمان دست و گریبان ہیں. یہ کون سوچے گا؟ یہ بین المذاہب اور اکراس دا بورڈ انٹرفیتھ ہارمونی, یہ رول کون پلے کرے گا؟ یہ دلوں کو جوڑے گا کون؟ مسلمان تو جوڑتا ہے, مسلمان تو توڑتا نہیں, مسلمان تو گلے لگاتا ہے. مسلمان کا تو ایمان ہے کہ وہ کتا جو آپ کے کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوں, لیکن جب روڈ پہ وہ کتا گزرے اور گاڑی آئے تو لاشعوری طور پہ مسلمان کہتا ہے یا اللہ خیر, ہم تو کتے کی خیر مانگتے ہیں. اللہ کی مخلوق, اللہ کے محبوب کی امت, بنی نوع انسان جس کا خالق اللہ, اس کے مذہب اور مسلک کے نام پہ اس کی تذلیل کرنا, اس کے گلے کاٹنا, اس کو رسوا کرنا, یہ شریعت محمدی نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے. ہم نے انسانوں کو عزت دینی ہے, ہر مذہب, ہر سوچ, ہر فکر کو عزت دینی ہے. ہم نے برابری کی سطح پر عزت دینی ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی رات کے 2:30 بجے بلکہ صبح تہجد سے پہلے ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. ابو جہل اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ اس پہر جو بھی ضرورت مند ہے, اس کی جو خواہش, علماء کرام بیٹھے ہیں, تحقیق, اس پہر جو آیا اس کی میں جو خواہش پوری کروں گا. دروازہ کھولتا ہے, دیکھتا ہے امام الانبیاء خاتم النبیین. پوچھتے ہیں خیریت, دعوت دینے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کو, نصرانیوں کو, ہر کسی کو عزت دی, روئے ان کے لیے, اور ہم اگلوں کو مذہب اور مسلک کے نام پہ ایک دوسرے کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں. فلسفہ میں علامہ اقبال کہتے ہیں جس نے میں کیا اس نے شرک کیا. اللہ میں بڑائی سے بچائے. ہم نے عاجزی کرنی ہے, ہم نے عزت دینی ہے,
اور دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ تمہاری اپنی سوچ ہے، تمہاری اپنی فکر ہے، ہماری ایک سوچ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بنی آدم ہیں، جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی کسی مذہب کے اور کسی سوچ کے مذہبی مقامات ہیں، ہم کو ان کو عزت دیں گے، کیونکہ یہ خاصہ مسلمان ہیں۔ ہم ہر کسی کو عزت دیں گے، ہم ہر کسی کو گلے لگائیں گے۔ تو میری آج یہاں سے میسیج یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں جو یہ سوچ رہی ہیں کہ مدرسے یا مدرسے اور مساجد، آج ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیں، مدرسوں میں ہندوستان کے ہندو اپنے بچے بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، غیر مذاہب کے بچے، اور آج وہ لوگ جو پاکستان کو ڈیفرنٹ طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ آئیں اس مدرسے میں، جامعہ بنوریہ عالمیہ میں کراچی میں آئیں، 50 ممالک کے بچے آپ کو ملیں گے۔ دے آر بیکمنگ گلوبل ایمبیسیڈرز، اور آپ کے لیے بچے سب سے امپورٹنٹ، میرے بچوں، میں آپ کے سامنے میری کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی آپ میں سے حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی کچھ ہے، میں آپ کے سامنے تو میری تو آپ لوگوں کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی کوئی اوقات نہیں۔ مجھے اللہ نے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے، یہ صرف اور صرف امتحان ہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے ہم نے مہذب بننا ہے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ملک، یہ دھرتی ماں، یہ غیرت مند قوم ہے، یہ عزت والی قوم ہے، یہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتی۔ جس نے کوئی سازش کرنی ہے، جس نے کوئی شرارت کرنی ہے، کسی نے منافقت کرنی ہے ہمارے ملک کے حوالے سے، وہ اپنی چال چلیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ جب حق، اللہ کہتا ہے کہ تم نے نیت اچھی رکھنی ہے، محنت کرنی ہے، باقی فیصلے اس ذات پہ چھوڑو جس کا نام ہے اللہ۔ اور اللہ، میرا دل کر رہا ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں۔ اللہ 4 الفاظ پہ، الف لام لام ہے۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، وہ لوگ جو مسلمان ہو کے کنفیوزڈ ہیں یا مختلف سوچ اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ آج سائنس نے بھی مان لیا، سائنٹسٹ نے بھی مان لیا، ڈاکٹرز نے بھی مان لیا، دنیا کی ہر سوچ اور فکر نے مان لیا کہ ایک ہی خالق ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ الف لام لام ہے۔ ہر زبان، جتنی زبانیں، اس میں مکمل زبان عربی ہے، ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے مفہوم بدل جاتا ہے۔ ایک نام ہے اللہ کا، جدھر سے شروع کرو صرف اللہ کی وحدانیت آتی ہے۔ پہلے الف ہٹاؤ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلا الف اور لام ہٹاؤ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الف لام لام ہٹاؤ، ہے رہ جائے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ دنیا خود آپ کو عزت دے گی، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ کسی بھی لیول پر کسی بھی بچے کی، کیونکہ ہم نے ویزا پالیسی اناؤنس کر دی ہے، ویزا پالیسی میں 50 ممالک کو آن ارائیول ویزا ہے، 175 ممالک کو آن لائن ویزا، اسی طرح 66 سے 98 ہم لے گئے ہیں بزنس ویزاز، 7 سے 10 ورکنگ ڈیز میں انشاءاللہ۔ میں نے اپنی منسٹری میں پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹرز پہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، میرا انٹیریئر سیکٹری، میری تمام ٹیم بہت ایفیشنٹ ہے، اور میں ان تمام منسٹری آف فارن افیئرس، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس، میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز تمام کا مشکور ہوں کہ سب نے ایک چیز سامنے رکھی کہ اب دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ آؤ دنیا، پاکستان دیکھو۔ مفتی صاحب سلام ہے آپ کی عظمت کو، آج آپ نے دنیا کو میسج دیا کہ تم مجھے تخریب کار سمجھتے ہو، جو بھی سمجھتے ہو، آؤ آج میرے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرو، آؤ آج دیکھو۔ یہ وہ میسج ہے پاکستان سے کہ آج پاکستان انشاءاللہ باذن اللہ نہ کسی کے ڈیسیژنز باہر آرڈر لے گا، نہ ڈو مور شو مور والی بات ہے۔ اب پاکستان اپنے فیصلے پاکستان کے اندر کرے گا، اور قرآن اور سنت کے اندر رہتے ہوئے ریاست پاکستان کے فیصلے ہوں گے۔ ہم تمام مذاہب، تمام مسلکوں، تمام سوچ، تمام فکر، ہر کسی کو عزت دیں گے، کیونکہ یہ شریعت محمدی کا خاص ہے، یہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کا خاص ہے۔ ان دی اینڈ، آخر میں
ایک بات اب وقت آ گیا ہے ہمارے لیے بھی کہ باتوں کو عملی طور پہ ثابت کرنا، باتوں کو عملی طور پہ ثابت کرنا۔ انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ سود کے عذاب سے بچیں گے، اللہ نے وہ حقیقت بنا دی۔ اب اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اللہ رب العزت سے التجا ہے، یا اللہ اس سود کے عذاب سے اس قوم کو نجات کر، یا اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، 5,700 ارب سالانہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، جس میں سے 2,000 ارب سود کے قرضوں میں واپس جاتے ہیں۔ 59 کچھ نیشنل فائنانس کمیشن جو کہ 37,000 ارب صوبوں کو چلا جاتا ہے، پھر آپ کے پاس 1 ٹکا نہیں رہتا۔ منفی 673 ارب سے یہ ریاست سٹارٹ لیتی ہے۔ جب آپ مقروض ہوں، آپ کی عزت اور آپ کے فیصلے اور آپ کا اختیار سلب ہو جاتا ہے، اگلے آپ کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتے ہیں، پھر آپ فیصلے نہیں کر سکتے، پھر ڈرتے ہیں، پھر جب بدبخت دین کے نام سے کچھ بھی کریں پھر آپ ڈرے ڈرے رہتے ہیں، آواز نہیں اٹھاتے۔ لیکن ہمارا اللہ سے التجا ہے، اللہ سے استدعا ہے، آپ بچوں سے استدعا ہے، قوم کی ماں بہنوں سے استدعا ہے، بزرگوں سے استدعا ہے کہ اللہ کے دربار میں اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے یہ دعا کریں، استدعا کریں کہ اللہ اس قوم کو غیبی خزانوں سے نواز دے اور سود کی لعنت سے ہمیں آزاد کر دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا اللہ کبھی نہ پڑنا پڑے، یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم اوروں کو دیں، اللہ یا اللہ ہمیں کبھی بھی رسوا نہ کر۔ تو انشاءاللہ آج کراچی میں مجھے روحانی خوشی ہو رہی ہے، مجھے دل میں عجیب سی کیفیت ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کو، اساتذہ کرام، علماء کرام، آپ کی عظمتوں کو سلام ہے۔ یہ افغانستان کا بچہ تھا، یہ افغانستان کا بچہ تھا۔ وہ لوگ جو مذہب اور مسلک کے نام پہ، وہ لوگ جو زبان اور علاقے کے نام پہ اس ملک میں کسی کے سوچ پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ریاست آپ کو عزت دے گی، آپ کو گلے لگائے گی، آپ کا ماتھا چومے گی۔ بلوچستان میں پہاڑوں میں جو بیٹھے تھے لوگ، اب وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اسی طرح میسیج یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس شہر میں بیٹھ کے باہر سے فون کر کے اس شہر کو سیل کرتے تھے، ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت ظالم کے لیے پھر ایک ایسی شخصیت بیچتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت ان کے معاملات ٹھیک کرتا ہے۔ اب ریاست پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب عمران خان 62-63 کی بات آئی، انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی پورا نہیں اترتا تو مجھے بھی حق نہیں ہے۔ بات آئی ہیلی کاپٹر کیس کی، پشاور میں گئے اور 45 منٹ جدھر بھی رہے، جب وہاں سے نکلے انہوں نے کہا کہ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ آپ وزیر اعظم کو بھی بلا سکتے ہو۔ مجھے بھی ایک کیس میں نیب نے بلایا، مجھ سے تحقیقات کرنی چاہیے، میں نے تمام، سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا، اس کے بعد ساری میں نے تحقیقات بتائیں کہ یہ چیز ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ڈر جائے گی، ان کو ہم ڈرا دیں گے، ان کو پریشر میں لا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ جو طاقت کا خالق اور مالک ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا اصل مقصد ہے۔ عہدے رتبے بے معنی ہیں، عہدے رتبوں کو ہم عزت نہیں دیتے، ہم ڈرتے صرف اللہ سے ہیں، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ اس ریاست کو عزت دینی ہے، اور ایسی عزت دینی ہے کہ جس طرح اب ماحول بدل گیا ہے کہ سعودی شاہ فرما ہز رائل ہائنس کہتے ہیں کہ میں اب پاکستان کا، مجھے سفیر سمجھیں،
وزیر داخلہ ترکی کا آتا ہے اور پرائم منسٹر سے کہتا ہے کہ جس طرح آپ شہریار کو حکم دیتے ہیں اس طرح مجھے حکم دیں. آج مہاتیر محمد کہتا ہے کہ میں آپ سے میری خواہش ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں عمران خان تو محتاج ہے, عہدے تو محتاج ہیں, عزتوں کا مالک تو اللہ ہے. جب ہونے کے یقین اللہ سے ہو, یوتھ کے لیے میسج ہے, خدا کے لیے اللہ سے تعلق جوڑو, تمام خوف لے لے گا, ایسی عزتوں سے نوازے گا کہ دنیا حیران ہوگی. انشاءاللہ باذن اللہ future belong to the people of Pakistan. Future belong inshallah to Pakistan. We will rise and shine as a nation. We will become an example for the deprived ones. We will prove our worth that no man on the face of the earth, humanity is priority number one. We will never compromise on humanity. We will protect, we will support, we will promote whosoever is in any capacity has been undermined, has been humiliated or insulted. So things have changed, and this Pakistan, present Pakistan, is conveying a message to the global community. Come, visit, explore Pakistan, and you will become the ambassador of Pakistan, inshallah. اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے. اللہ اس مدرسے کے لیے جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں, اللہ ان کے کاروبار, عزت, زندگی, ہر چیز میں برکت ڈالے. اور آپ سے التجا یہ ہے کہ اس ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے. مفتی صاحب کو, آپ کے آباء و اجداد کو, آپ کے پیاروں کو, سب کو اللہ عزت دے. والسلام. پاکستان زندہ باد.